بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ جی ہاں ناظرین، آج سے کچھ روز پہلے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک ایسا بیہودہ فیسٹیول منعقد کیا گیا کہ جس کو دیکھ کر مسلمان سکتے میں ہے کہ یہ ایسی سرزمین پر ہوا ہے جس کے متعلق مسلمان یہ گمان کیا کرتے تھے، بلکہ یہ سوچا کرتے تھے آج سے چند سال پہلے کہ یہ ایسی سرزمین ہے جس کے اوپر سینما نام کی چیز نہیں ہے، اور یہ ورلڈ ریکارڈ بھی تھا کہ یہ ایسا خطہ تھا جس کے اوپر کوئی سینما نہیں تھا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ایک ایسا فیشن شو منعقد کیا گیا ہے جس نے بے حیائی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہر مسلمان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی ان عرب کی ان حرکتوں پر شدید غصہ ہے، اور ان کو یہ تحفظات ہیں، اور ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ عرب یعنی جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جن کو یہ عزت ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اللہ جل شانہ نے جس احسان کو بڑے شد و مت سے قرآن میں بیان فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا احسان گنوا رہے ہیں کہ اپنے محبوب کو تم میں بھیج کر، اور اتنی بڑی نعمت ہونے کے باوجود آج آپ ان عرب کا حال دیکھ لیجئے کہ یہ کس راستے پر چل پڑے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ اپنی تقاریر میں ان عرب کے متعلق بتایا کرتے تھے کہ یہ کن راستے پر چل رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو وہ کلپ ملاحظہ فرماتے ہیں جس میں انہوں نے ان عرب کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی، کہ وہ کیا پیشن گوئی تھی، آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ یہ آپ کلپ ملاحظہ فرمائیے۔ ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته، پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو۔ یہ مغربی تہذیب کا فتنہ، عریانی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، شراب نوشی کا فتنہ، زناکاری کا فتنہ، کوئی گھر جو ہے بچا، گھر گھر میں جو ہے، میں نے تو خود دیکھی ہے جا کر، گھر گھر میں وہ وہاں پر جو ہے وہ شراب خانے موجود ہیں، گھر گھر کے باہر ہے جگہ۔ جی ہاں ناظرین، جیسے آپ نے یہ کلپ ملاحظہ فرمایا، اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا اپنے تجربات کی بنیاد پر جو وہ دیکھا کرتے تھے کہ عرب کس لائن پر چل رہے ہیں، یعنی ان کے اندر فحاشی، عریانی اور اس طرح کی غلاظتیں داخل ہو چکی ہیں جو کہ ہوئی ہیں عرب کی وجہ سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پیشن گوئی کر دی تھی، جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی زبانی سنا بھی، جس میں وہ فرما رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے جس میں جو کہ عرب کے تمام گھروں میں داخل ہو جائے گا اور کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکے گا۔ اور آج آپ نے دیکھ ہی لیا کہ یکا یک چند سال پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ یہ خطہ ارض تھا جس پہ اوپر مسلمانوں کو ناز ہوا کرتا تھا کہ یہ ایسا خطہ ارض ہے جس کے اوپر حجاب ہے، جس کے اوپر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جس کے اوپر اللہ کے احکامات شریعت نافذ ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں یہی وہ عرب ہیں جن کو اتنے اندھے ہو گئے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا چل رہا کہ ہمارے سامنے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اور نیم برہنہ عورتوں کا طواف ہو رہا ہے، وہاں پر ماڈل بنائے جا رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں۔ شاہ رخ خان، سلمان خان جیسے بھی آج سے کچھ سال، تقریباً سال ڈیڑھ پہلے وہ آ کر یہاں پر اپنا پروگرام کر چکے ہیں۔ یہ لوگوں میں اپنی عزت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ جل شانہ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کے متعلق جو کفار کو دوست رکھتے ہیں اور ان سے عزت چاہتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کفار کی ہم واہ واہ کریں گے تو کفار جیسے ہم کام کریں گے تو کفار سے ہمیں عزت ملے گی۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا، یعنی وہ جو لوگ کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کر اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان سے عزت کے طلبگار ہیں؟ عزت تو اللہ کے پاس ہے تمام کی تمام، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس عزت ہے، اور یہ لوگ ان لوگوں کے نقش قدم پر چل کر سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں عزت ملے گی۔ اللہ جل شانہ ایسے مقدس خطے ارض کو ایسے برے لوگوں سے محفوظ فرمائے، اور ان کے حاکموں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے جس راستے پر یہ چل رہے ہیں۔ ہم دعا ہی ان کے لیے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں
ہدایت لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ جل شانہ ان سے اس پاک سرزمین کو صاف فرما دے اور پاک فرما دے، تاکہ ان جیسے غلیظ لوگ ان جیسے مقدس مقامات کی توہین نہ کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی ہمارے اس چینل پر۔ میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔